تاریخ اسلام کی ایک سرفروش مجاہدہ کا قصہ۔ مجاہدین اسلام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں فتوحات حاصل ہو رہی تھی۔ سامراجی طاقتوں کی کمر ٹوٹ چکی تھی۔ انہی فتوحات کے سلسلے میں رومیوں کا ایک گروہ کچھ مسلمان عورتوں کو اسیر بنا کر لے گیا۔ ان گرفتار ہونے والی مستورات میں زرار بن ازوار کی بہن خولہ بنت ازور بھی تھی۔ جب آپ کے بھائی کو معلوم ہوا کہ رومی مسلمان عورتوں کو اسیر کر کے لے گئے ہیں تو آپ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، گھبرانے کی بات نہیں، شکار کو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ آپ نے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کو 2000 کے لشکر کے ساتھ دشمن کے مقابلے پر روانہ کیا اور خود حضرت زرار اور چند مجاہدین کے ہمراہ اسیر شدہ عورتوں کی رہائی کے لیے روانہ ہوئے۔ ابھی کچھ ہی فاصلہ طے کرنے پائے تھے کہ مقام استریاق کے قریب گرد و غبار کا طوفان اٹھتا ہوا نظر آیا۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا، خدا خیر کرے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ تمام مجاہدین آنے والی مصیبت کے لیے تیار رہیں۔ ادھر ان عورتوں کا حال سنیے جنہیں پطرس نے قید کر لیا تھا۔ پطرس جو بولس کا بھائی تھا، بولس مسلمانوں کی قید میں تھا۔ مسلمان عورتوں اور لوٹ کھسوٹ کے مال کو لے کر استریاق کے قریب آیا۔ جب اس نے اطمینان کا سانس لیا تو اس نے حکم دیا کہ مسلمان عورتیں حاضر کی جائیں۔ جب عورتیں حاضر کی گئی تو اس نے ہر عورت کو دیکھا، لیکن اس کی نظر کا انتخاب خولہ پر جا رکی۔ اس نے اعلان کر دیا کہ خولہ کا واحد مالک میں ہوں، اس میں کوئی ضد نہ کرے۔ اسی طرح ہر شخص نے اپنے لیے ایک ایک عورت کا انتخاب کر لیا۔ مسلمانوں کی غیور ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو یہ حرکت نہایت ناگوار ہوئی۔ غصے سے وہ کانپ رہی تھی، لیکن مجبوری ان کی کہ راہ میں حائل تھی۔ وہ سب عورتوں کو خیمے میں واپس کر دیا گیا۔ حضرت خولہ نے سب اسیر شدہ مسلمان عورتوں کو اکٹھا کیا اور ایک پرجوش تقریر کی، اے مسلمان عورتوں، کیا تم چاہتی ہو کہ روم کے وحشی درندے تم کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا لیں؟ اور کیا تمہیں پسند ہے کہ تم اپنی بقیہ عمر اغیار کی خدمت گزاری میں صرف کر کے فاتحین عرب پر کلنک کا ٹیکہ لگا دو؟ کہاں گئی تمہاری وہ غیرت؟ کہاں گئی تمہاری وہ ہمت و شجاعت جس کا چرچا باعث سربلندی تھا؟ میرے نزدیک اہل روم کے ہاتھوں ہمیشہ ذلت اٹھانے سے یہ کہیں بہتر ہے کہ ہم سب خدا کی راہ میں اپنی حقیر جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں اور اپنی قوم کو ہمیشہ کی بدنامی سے محفوظ کر لیں۔ اس پر عفیرہ نے تمام عورتوں کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا کہ ہماری دلی خواہش ہے کہ ہمارے خون کا آخری قطرہ تک خدا کی راہ میں بہے، لیکن بلا تدبیر کچھ کرنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ ہم نیتے ہیں۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بے شک ہم نیتے ہیں، لیکن اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہے۔ خیمے کی چوبیں اکھاڑ کر یکبارگی حملہ کر دیا اور یہ کہتی جاتی تھی کہ دیکھو سب مل کر رہنا، کیونکہ جو بھیڑ علیحدہ ہوتی ہے وہ لقمہ اجل بن جاتی ہے۔ حضرت خولہ نے ایک رومی کے سر پر ایسا زور سے چوب ماری کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا اور کچھ دیر بعد واصل جنم ہو گیا۔ جب رومیوں نے شکست و رخت کا یہ عالم دیکھا تو بدحواس ہو گئے۔ پطرس نے حکم دیا، ان سب عورتوں کو گھیرا ڈال کر پکڑ لو اور دیکھو خولہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ مورخین نے لکھا ہے، جب بھی کوئی سوار آگے بڑھتا یہ عورتیں بھوکی شیرنیوں کی طرح اس پر ٹوٹ پڑتی اور اس کی تکہ بوٹی کر ڈالتی۔ خولہ فرماتی ہیں، اے رومیوں، آج تمہارے بھیجے ہماری چوبوں سے کچلے جائیں گے۔ آج تمہاری بیویاں رانڈ اور تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ تمہاری عمریں آج کے دن ختم ہو جائیں گی۔ یہ سنتے ہی پطرس آگ بگولا ہو گیا اور اس نے اپنے لشکر کو پکار کر کہا کہ خرابی ہو تمہاری، تم سے چند عورتیں نہیں پکڑی جاتی۔ یہ سنتے ہی بہت سے سپاہیوں نے بڑی سختی سے حملہ کیا، جس کا انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ خولہ فرماتی ہیں، اے مجاہدین اسلام کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ نے تم کو اس قابل سمجھا ہے کہ وہ تمہارا امتحان لے، تو اب تم امتحان میں گھبرانا مت۔ یہ حملہ سخت ہو ہی رہا تھا کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان اسیر شدہ عورتوں کی جستجو میں استریاق کے قریب آ پہنچے اور گرد و غبار، تلوار کی چمک اور جھنکار دیکھ کر فرمایا کہ ہمیں جلد از جلد وہاں پہنچنا چاہیے۔ چنانچہ مجاہدین وہاں پہنچے تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ
شرف و شان اسلام کی بہادر مجاہدہ عورتیں خیمے کی چوہوں سے رومیوں کے سروں کو کچل کر واصل جہنم کر رہی تھی۔ جب پطرس نے دیکھا کہ مجاہدین اسلام کے تعاقب میں آ پہنچے ہیں تو انہوں نے بھاگ کر اپنی جان بچانا چاہی۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ نے تعاقب کیا اور ایک بھرپور حملہ کیا جس کی وہ تاب نہ لا سکے اور واصل جہنم ہوئے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اس جنگ میں مسلمان عورتوں نے معتد، زخمی اور کم و بیش 30 کافروں کو موت کے گھاٹ اتار کر واصل جہنم کیا تھا۔